اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی دو دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار تین چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھ دی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی فکر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میں اور بلال کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اسی خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں محو نہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنفیہ کے ایک شخص سماسہ بن آسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کی دیوار سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سماسہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار ہوں گا، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سماسہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماسہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا بھی دین ان تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادہ سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا،
کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4114۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جس سے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جا سکے، پھر کسی وقت آنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوال کرنے والا کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ابھی تک بھوکے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاشان نبوت سے اگر خالی ہاتھ گھر واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اور سائل نے وہ گٹھلی لے لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرما دی۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا اس گٹھلی میں دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ اسے اپنے گھر والوں نے اس کو گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا ڈالی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اس نے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی۔ جب اس نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق جولائی 64 ہجری بامقام مکہ مکرمہ حجاز سے مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کے جزایات بھی یاد ہو گئیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفسر اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرہ کے تحت ان میں بہت سے جریات کو درج فرما دیا ہے۔
سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی، ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سودا بنت زماں کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح لے کر گئی ام رومان نے تو سنا، بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خامد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنی خدا داد مثالی قوت حافظ علم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دوران تعلیم و تربیت کا حقیقی طور بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ قدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملہ اسواس کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہیں کوئی لفظ شرارتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں اس پر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بہت بڑی عالم اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن ان تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ کوئی اولاد نہ آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویوں کو رشک آنے، انہوں نے یہ بات گراں گزری حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہیں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزری تھیں اور ان پر رشک کھاتی تھیں، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کہ تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے، وہ گورا اور موٹا فربا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند راتیں بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک عمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں، آپ کو میں عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی اور خواتین تو اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عفان کے بیٹے ہیں۔ بس اب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔